سر قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے آخر مجھے قاعدہ کی ضرورت کیوں پڑتی ہے، تو میں آپ کو یہ بتانا کہ قرآن مجید کو ہی کیوں پڑھیں۔ بہت ساری کتابیں دنیا میں پڑھی ہیں، میں ان کو پڑھوں، قرآن مجید کو کیوں آخر میں قرآن مجید کو کیوں پڑھوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک اناؤنسمنٹ کرنا چاہتا ہوں جو کہ قرآن مجید کے حوالے سے ہے۔ جیسا کہ آپ سبھی کو پتہ ہے کہ میرے اس چینل پر صرف ایجوکیشن انفارمیشن اور ایجوکیشن سے ریلیٹڈ بھی ویڈیوز ہوتی ہے جو کہ آپ کے فائدہ ہی کے لیے ہوتی ہے، وہ آپ کے ہت کے لیے ہوتی ہے۔ دوستو، آپ سبھی کو پتہ ہے کہ رمضان بہت جلدی آنے والے ہم لوگوں کے بیچ، تو ان کو مد نظر رکھتے ہوا میں اس پر پھر سے قرآن مجید کو لانا چاہتا ہوں، سکھانا چاہتا ہوں، پھر سے لانا چاہتا ہوں، جو کہ ایک میرے بھائی کے لیے ہوں گے، جو بہت سارے بھائی ہوں گے ابھی تک قرآن مجید کو نہیں پڑھ رہے ہیں، نہیں پڑھنا آ رہا ہے، یا وہ پڑھنا چاہ رہے تھے لیکن ابھی تک نہیں پڑھے ہیں، تو ان کے لیے میں پھر سے ایک ویڈیوز لے کر آ رہا ہوں جو کہ فریش ہے، جس میں ہم اردو بھی اور قرآن مجید کی بھی ویڈیوز رہے گی ان میں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے آپ کو قاعدہ کی ضرورت پڑے گی جو کہ نورانی قاعدہ ہے۔ قرآن مجید میں جتنی بھی سارے قاعدہ آئے ہیں لگ بھگ قرآن مجید میں سب کو نورانی قاعدہ میں سب کو دیا گیا ہے، جس میں آپ کو ہم بتائیں گے کہ اس میں حروف اخفا کیا ہوتا ہے، ادغام کیا ہوتا ہے، پھر سے غنہ، اور بہت سارے قاعدہ ہیں جو کہ ہم آپ کو ہر ایک ویڈیوز میں ایک ایک قاعدہ کے بارے میں بتائیں گے، اور ان کو پڑھ کر آپ قرآن مجید کو اچھے ڈھنگ سے پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے کہ بہت سارے آدمی کا یہ کوشچن ہوتا ہے کہ سر قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے آخر مجھے قاعدہ کی ضرورت کیوں پڑتی ہے، تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کوئی بھی لینگویج ہو، جیسے کہ ہندی ہے، انگلش ہے، اردو ہے، یا میتھمیٹکس ہے، اگر کسی بھی لینگویج میں اگر ماہر فن بننا چاہتے ہیں تو ہر لینگویج کا ایک الگ رول ہوتا ہے، ایک ان کا فارمولہ ہوتا ہے، اس کا ایک اسٹرکچر ہوتا ہے۔ جب تک آپ اس کو اسٹرکچر کو، اس رول کو، اس فارمولہ کو جب تک آپ فالو نہیں کیجیے گا جب تک آپ کو اس میں اس کا ماہر فن نہیں مانا جائے گا۔ سپوز ڈیٹ اگر آپ انگلش ہے یا یا میتھمیٹکس کا اگر ماہر فن، اس میں اگر ماہر فن بننا چاہتے ہیں تو میتھمیٹکس کا فارمولہ کو آپ کو یاد کرنا ہی ہوگا، تب آپ جو ہے میتھمیٹکس میں آپ ایک اچھے ماہر فن مانے جائیں گے۔ اسی طرح سے قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے ماہرین نے قاعدہ نکالے ہیں، جو کہ قاعدہ کو آپ پڑھ کر اچھے ڈھنگ سے، جیسے کہ حافظ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں ویسے ہی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو دوستو، اور بھی آدمی کا یہ اور بھی بھائیوں کا یہ کوشچن ہوتا ہے کہ سر ہم آخر قرآن مجید کو ہی کیوں پڑھیں، بہت ساری کتابیں دنیا میں پڑھی ہیں، میں ان کو پڑھوں، قرآن مجید کو آخر میں قرآن مجید کو کیوں پڑھوں۔ تو دوستو، میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے پہلے مسلمان جو ہوتے ہیں، داخل جو ہوتے ہیں، ان کا سب سے پہلا کلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور آپ کو بتایا جاتا ہے کہ ایمان مزل اور ایمان فصل میں کہ میں نے ایمان لایا اللہ پر اور ان کے نبیوں پر، ان کی کتابوں پر اور ان کے فرشتوں پر اور کل قیامت کے دین پر۔ تو دوستو، اس میں جو موٹی باتیں آئی یعنی کہ کتاب کے بارے میں آئی، یعنی کہ کتاب سے مراد یعنی کہ قرآن مجید کے بارے میں آئی۔ قرآن مجید کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ اگر آپ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو ہر ایک حرف پر 10 نیکیاں ملے گی۔ اس میں بھی بتایا جاتا ہے کہ اگر الف لام میم کوئی کہا تو وہ ایک حرف نہیں بلکہ وہ ایک الفاظ ہے، اور اس میں جو حرف ہے، الف ہے، لام ہے، میم ہے، تو ہر ایک حرف پر آپ کو 10 نیکیاں ملے گی۔ قرآن مجید کے بہت سارے فوائد ہیں پڑھنے کے۔ اگر اس قرآن مجید کو اگر آپ پڑھتے ہیں تو قرآن مجید کو اگر آپ پڑھتے ہیں تو قرآن مجید کو اگر پڑھ کر اس پر اگر عمل کرتے ہیں تو کل قیامت کے دن قرآن مجید کو پر جو عمل کرتے ہیں ان کے ماں باپ کو ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج اور چاند کے مانند ہوں گے۔ دوستو، ان کے ماں باپ کا یہ حال ہوگا تو جو قرآن مجید کو پڑھیں گے ان کا کیا حال ہوگا۔ کل قیامت کے دن جب مشرکین پر جو سب سے پہلے جو جرم درج ہوگا، ان پر یہی جرم درج ہوگا کہ کیا تمہارے پاس
मेरी किताबें नहीं भेजी गई थी जो कि जिसको आप पढ़ते और राह रास्त पर आ जाते। यही वो कुरान मजीद है जिनको आप पढ़कर दुनिया में भी सुरखरू करा सकते और कल क़यामत के दिन भी आप सुरखरू करा सकते हैं। यही वो कुरान मजीद है जिनको आप कुरान मजीद को आप फॉलो कर कर एक अच्छे इंसान बन सकते हैं, जिनके बारे में हमारे नबी यानी कि हमारे और आपके नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद है कि सबसे बेहतरीन वो इंसान है जिसने कुरान मजीद को सीखा और सिखाया। दोस्तों, इन सारी बातों को तो आप उलमाए दीन से बाखूबी ही जानते ही रहते हैं, सीखते ही रहते हैं। इंशाअल्लाह बीच बीच में मैं आपको इस तरह की वीडियोस लाता रहूँगा और आपको हर तरह से रूबरू करवाता रहूँगा। तो दोस्तों, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन वीडियोस थी जो कि कुरान मजीद के हवाला से थे, और मैं स्पेशली इनमें उर्दू भी पढ़ाऊँगा। उर्दू की भी कोर्सें आएंगे मुकम्मल, जिनमें हम आपको शुरू से लेकर और लास्ट तक यानी कि जो बिगनिंग से लेकर एडवांस तक के जो कोर्स हैं वो सारे कोर्स में इस पर लाऊंगा। अगर आप 7th स्टैंडर्ड में हैं या 9th स्टैंडर्ड में हैं तो उसमें जो उर्दू होते हैं वो 100 नंबर के होते हैं। आपको उर्दू पढ़कर उसमें 100 नंबर का भी जो क्वेश्चन होता है उनको भी आप अच्छे ढंग से ला सकते हो, उसमें अच्छे से अच्छा नंबर। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप जो हदीस पाक जो है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीसें हैं वो उर्दू ही में हैं। जब तक हम उर्दू नहीं पढ़ेंगे तब तक हम अच्छे ढंग से हम एक हदीस को नहीं पढ़ सकते और हम अपने नबी के बारे में नहीं जान सकते, जो कि हमारे नबी के बारे में बहुत ही जानना ज़रूरी है कि वो उन्होंने काफिरों के साथ क्या सलूक किए, वो अपने रिश्तेदारों के साथ क्या पैगाम देते हैं, फिर जो है से वो एक मुसलमानों का क्या पैगाम है। तो इन सारी बातों को आप एक हदीस को जब तक आप नहीं पढ़िएगा तब तक आप अच्छे ढंग से उसको नहीं समझ सकते हैं। उनके लिए आपको ज़रूरी होगी उर्दू की, जो कि मैं इस चैनल पर उस पर मुकम्मल कोर्स लेकर आऊँगा। आप उससे फ्री में उससे पढ़ सकते हैं। दोस्तों, अगर आप आगे चलकर उस्तानिया फ़ुकानिया करना चाहते हैं यार ये बिहार बोर्ड से अगर आप 11th-12th करना चाहते हैं या आप इसमें जो है ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो आप उर्दू से कर सकते हैं, या आप जो है से एक B.Ed करना चाहते हैं और उर्दू से करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको उर्दू आना बहुत ही ज़रूरी होगा, जो कि जैसा कि आप कह सकते हैं कि उर्दू इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ, या इस तरह से आप उसे कह सकते हैं, और उसे आप पार्ट ऑफ लाइफ यानी कि ज़िंदगी का एक हिस्सा उसे बना सकते हैं। तो दोस्तों, जितनी भी वीडियोस आप इस चैनल पर आएगी वो कुरान मजीद के हवाला ही से आएगी। अगर ये वीडियोस आपको पसंद आया हो या अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हो तो प्लीज़ इस चैनल से जुड़ जाएं और इसी तरह से इन्फॉर्मेशन एजुकेशन वीडियोस से आप अपडेट रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जज़ाकल्लाह खैरन जज़ा।